سلمان ایوارڈ کے لیے میری نامینیشن ہوئی. اچھا. اور وہ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اس کو ڈیلے کیا 2 ویکس کے لیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان سے واحد آدمی جس کی نامینیشن کی گئی پہلے اکنامک افیئر ڈویژن میں ڈسکس ہوا, پھر اس کے بعد وزارت خارجہ کی ایمبیسی کو بھیجا گیا, وہ لیٹر میرے پاس پڑا ہوا. لیکن وہ جب وہاں پہ میری نامینیشن پہنچی 2 دن پہلے ان کا فنکشن ہو چکا. اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈینشیل ایوارڈ کے لیے میری نامینیشن علی محمد خان نے کی کہ اندر ریکارڈ ہے, کوئی چونکہ کی بات نہیں ہے. اور نامینیشن لیٹر نس سے گیا تھا, میری ڈپارٹمنٹ کو کوئی خبر بھی نہیں تھی. اچھا. اور 3 دن پہلے تک وہ مجھے یہ بھی کنوے کیا گیا تھا کہ وہ ایوارڈ آپ کے لیے اچھا 14 اگست 2019 میں. اوکے. اور پھر وہ اچانک پتہ چلا کہ وہ آپ کا نام ڈراپ کر دیا گیا ہے. اور کچھ عرصے بعد جو ہے پی ٹی ورلڈ پہ مجھے بلایا گیا انٹرو کے لیے. تو میرے بارے میں ان کے اینکر پرسن وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا, یا پریزیڈنسی کو انفارمیشن دیا میرے پاس. صحیح. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ کو بتا دیں. تو ان کے پروڈیوسر نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ ہمیں اناؤنسمنٹ کے لیے بھی نام آ گیا تھا, ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ کون بندہ ہے جس کا نام واپس لے کے محو شجاعت کو ایوارڈ دیے تھے. اوہو, تو آپ والا ایوارڈ محو شجاعت کو دیا گیا. ماشاء اللہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اس کی مہربانی. تو اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ محوش حیات صاحبہ کو جو ایوارڈ ملا, محوش حیات صاحبہ کو ایوارڈ ملنا میرے لیے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو ایوارڈ ملا وہ ڈاکٹر شہباز خالد رانجھا صاحب والا ایوارڈ تھا. اب اگر میں کنٹریبیوشن کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ اور اس میں اور ادھر ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور پھر تعمیری اور تخلیقی اعتبار سے جو رانجھا صاحب کی خدمات ہیں, کہ رانجھا صاحب نے جیسا بھی بتایا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے نیورو ریہیب میں, پوری دنیا میں پاکستان اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. اور یہ موجود ہے کہ اگر دیکھنا چاہے تو گوگل پہ میرا نام لکھے پھر دیکھے کیا تماشا نکلتا ہے. کیا وہاں سب کچھ میں نے نہیں دیا, انہوں نے خود دیا ہوا اس کو. اچھا. اچھا سر, اب یہ جو میرے پاس کتاب پڑھی ہے ڈاکٹر عنبر رانجھا کی, یہ کون ہے سر؟ یہ بھی میرے ہی نام. اچھا. بیسیکلی پہلے میں پہلی نظم لکھی تھی میٹرک میں. اچھا. 1980 میں. پھر اس کے بعد پہلا مشاعرہ منڈی بودین ڈسٹرکٹ میں 1983 میں پڑھا. اچھا. اپنے استاد محترم کے ہوتے ہوئے جو حکیم افتخار فخر نام تھا ان کا منڈی بودین. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمیندار کالج گجرات میں سیف الرحمان سیفی صاحب اللہ ان کو پل پل صحت دے. آمین آمین. ان کی شاگردی میں تھوڑا سا لکھا. پھر اس کے بعد میں شروع کر دیا. پھر کچھ عرصہ الکار باب ذوق والوں کے ساتھ بھی ٹائم گزرا 1992 اور 93 میں. پھر میں بیسیکلی شاعری کو فضول کام سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. اچھا. اور میں جو ہے وہ اپنے اسپیچ تھیراپی کی دنیا میں مگن ہو گیا, کلینکل پریکٹس پہ سب گورنمنٹ کی طرف. لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی. پھر افغانستان پہ اٹیک ہو گیا تو میں نے اس کے بعد دوبارہ قطعات لکھنی شروع کی ابو الحسن کے نام سے, اور ساتھ جو ہے وہ کالم لکھنی شروع کی. اخبار میں نے 2-3 سال لکھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی چھوڑ دیا, اور یہی تھا کہ چلیں اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنی جو پروفیشنل یعنی گورنمنٹ جاب ہے اس پہ زیادہ فوکس. مجھے ہمیشہ سے میں کبھی انڈر کیپیسٹی کام نہیں کر سکتا, یہ میری عادت ہے, یہ میری ضمیر کا حصہ ہے. تو میں نے بڑی دل جمی کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر فائنانس اینڈ پلاننگ کام کیا. اس کے بعد SMC کر کے واپس آیا تو مجھے ڈگری کالج یہاں کا انچارج لگایا گیا. وہاں سے ہٹا کے تو ہوا یہ کہ کرونا کا ایشو آ گیا. تو گورنمنٹ نے کہا گھر بیٹھ کے کام کر لے کریں. تو یہ جاب میری کیپیسٹی سے بہت کم ہے. میری کیپیسٹی الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. تو وہاں کا کام میں مکانے کے بعد فارغ ہوتا تھا گھر میں. تو میں نے پھر دوبارہ شاعری لکھنا شروع کی. لیکن ایک دن ایسے ہی مزاق میں میرے ایک قطع مکمل ایک میری اور انوویشن ہے جو میں نے شاعری میں کی ہے, وہ بھی ایک نئی چیز ہے. اچھا. تو اس کا جو تکمیلی شعر تھا
اس میں تھا کہ آدم کہہ رہا تھا راشا راشا. اچھا. مجھے دبئی سے ایک انڈین شاعر ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، ان کا فون آ گیا حضرت کہ ہماری ہے آپ زبان کا کیوں بیڑا غرق کرتے ہیں پاکستان والے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا چونکہ مقابلہ ہندی کے ساتھ ہے تو آپ کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، جبکہ ہمیں اپنے لوگوں کو جوڑنا ہے. تو جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی الفاظ میری شاعری میں آ سکتے ہیں کمفرٹیبلی اور وہ برڈن نہ لگیں اور اس کی بیسس کو نہ خراب کریں، تو میں ان کو استعمال کرتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، آن لائن ہمارا ایک گروپ ہے، ہم مشاعرہ کراتے ہیں تو آپ اس کو جوائن کریں. میں نے وہ جوائن کیا تو میں نے آن لائن جو ہے وہ اب مجھے 4 سال ہو گئے مشاعرے کرتے ہوئے. اچھا. اور اس میں یہ کچھ دوران میں انڈیا کے 2 شعراء جن سے میں بہت متاثر ہوا. ایک خواجہ ثقلین سمیت صاحب ہیں ناگپور انڈیا سے. صحیح. وہ ان کو میں اپنا استاد بھی کہتا ہوں. انہوں نے مجھے جو ٹیکنیکلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہاں کے شعراء ہمارے شعراء سے بہت آگے ہیں. صحیح. پھر جو ہے کامل جنیٹوی صاحب ہیں، یہ 2 بندے جو ہیں میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے جو ہے شاعری کی جو ہے وہ اصناف کی جو عیوب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کیا اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو، تو اللہ ان کو اس کی جزا دے. اور الحمدللہ اس کے بعد اب جو میری 5 بکس جو ہے وہ 4 بک پبلش ہو چکی ہیں، 5ویں انڈر پبلش ہے. اور اس میں یہ کہ کانسیپٹ بیسیکلی نیا ہے، صبح 9 کا کانسیپٹ ہے، نئی صبح کو خواب دیکھا ہے. اور وہ خواب انشاءاللہ میری اگر زندگی رہی تو میں اس کو ہر صورت میں پورا کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. اور وہ ہے شراکتی نظام حکومت و معیشت، یعنی جس کے تحت کسی بھی ریاست کا ہر بندہ اسٹیٹس کے ایسٹ میں حصے دار ہوگا اور کوئی باہر سے پیسہ نہیں لینے کی ضرورت، نہ باہر دینے کی ضرورت ہے. سوشیو اکنامک گرافٹنگ کا کانسیپٹ ہے. آپ کو نئی اشرافیہ جو ایماندار ہو، جس میں قربانی کا جذبہ ہو، جیسے جنگ بدر میں جس نے گھر کا سارا سامان دیا تو آپ نے اس کو پہلا خلیفہ بنایا، جس نے گھر کا آدھا سامان دیا تو میرے مولا نے اس کو دوسرا خلیفہ بنایا، اور جس نے گھر کے یعنی آرمی کے جو جنگ بدر کے دوران میں مجاہدین کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کے پانی کا بندوبست کیا، اس کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا. تو اپنے گھر میں باری تو 4تھے نمبر پہ آئی. تو اسی طرح اب بھی یہ موقع ہے، اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان لائنز پہ سوچنا ہوگا. تو ہم ان لائنز پہ سوچ کے سوشل انڈسٹری کو اسٹیبلش کریں اور اس میں جو وہاں را مٹیریل دیں وہ حصے دار بھی ہوں تاکہ وہ لائل ہوں. جب تک اسٹیٹ اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ 2 وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی، اسٹیٹ ان کو ڈیلیور نہیں کرتی، وہ اسٹیٹ کو ڈیلیور نہیں کرتے، تو ایک آئیڈیل اسٹیٹ نہیں بن سکتی. ایسا ہی ہے. اچھا سر، ویسے ماشاءاللہ اب آپ کی جو شخصیت ہے، آپ ریسرچر بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ نے بے زبانوں کو زبان دی ہے اور زبان والوں کو بھی زبان دی ہے الحمدللہ. اور اس میں بھی ماشاءاللہ ایک نئی صنف آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں آپ علاقائی زبانوں کو مکس کر جی کے. میری شاعری میں بہت ساری نئی جدت ہے، بہت ساری نئی چیزیں ہیں، اور جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر ان کے نام بھی دیکھیں نا، میری کتابوں کے نام کیا ہیں: بزم رندی، صبح 9، اور اس کے بعد جو ہے وہ پچھلی چھپ کا چندہ، دار منصور سے. بلکہ 5 بکس پبلش ہو چکی ہیں. کلام عنبر سب سے پہلی بک تھی. ایون آپ اندازہ کریں کہ میں SMC کے دوران میں ہمیں تھر جانے کا موقع ملا تو تھر کول پروجیکٹ کے سامنے بیٹھ کے میں نے 10 منٹ میں نظم لکھی تحفہ کے عنوان سے، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، اور وہ ایک یونیک چیز ہے. تو اسی طرح یعنی میرا موضوعات جو ہے وہ عشق و معشوقی سے زیادہ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ عشق ہے. جو میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، جو میری قوم کے لوگ ہیں، ان کے دکھ درد جو ہے میرا ایشو وہ ہے. اور میں اسی لیے میں نے جب اس کالج میں آیا تو یہاں پہ میں نے پہلے آتے ہی انہوں نے کہا جی 3rd ایئر اور 1st ایئر کے داخلے ہونے ہیں. تو میں نے کہا کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں جیسے جیسے اوپر سے کہتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں. میں نے کہا نو، یہیں سے سٹاپ کر دو. تو میرٹ کو شروع کیا، باقاعدہ انٹرو،
ٹیسٹ، اس کے بعد میرٹ لسٹ آفیساں ہوتی ہے اور اس کے مطابق داخلہ ہوتا ہے. کوئی پریشر نہیں لیتا میں، نہ میں پریشر لینے کا قائل ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہائیسٹ مارکس تھے وہ 100 سے اوپر چلے گئے. یعنی اگر پہلے 900 تھے تو وہ 1000 سے اوپر، 1050 1100 تک چلے گئے. تو یہ مذاق نہیں ہے کہ اس لیول تک اس کو لے جانا. سر یہ ڈاکٹر انبر رانجھا، انبر کیوں؟ ایسا ہے کہ میرا پہلا تخلص تھا خالد. اچھا. میرا اصل نام ہے شہباز اختر. اچھا. اور اس کے بعد یہ کہ میں نے خالد تخلص رکھا تو مجھے سیف الرحمان سیفی صاحب کہتے ہیں. حضرت آپ کو پتہ ہے کہ خالد صاحب جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں آلریڈی. اچھا. ان کا نام خالد، تخلص خالد ہے، تو آپ چینج کر لیں. تو میں نے پھر اس کے بعد ان کے مشورہ بھی تھا تھوڑا سا، لیکن میرے اپنے ذہن کی سوچ تھی. شہباز کا مطلب ہے کہ شاہین، ایسا پرندہ جس میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اختر مین کے ایک بلند، سب سے بلند ستارے کو اختر کہتے ہیں. یعنی وہ شہباز جو اختر کی بلندیوں تک پرواز کرے. خالد ہمیشہ کے لیے. اور کہاں پرواز کرے؟ انبر کا مطلب ہے آسمان. آسمان پہ اس لیول پہ پرواز کرے کہ اس لیول پہ کوئی اور نہ جا سکے. اور انشاءاللہ یہ میرا بہت بڑا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن آپ میری شاعری پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ شہر جہاں تک بہت کم لوگ پہنچے ہیں. اور میری انوویشن آپ کے سامنے میں آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس ٹائم تک پہنچنے میں دنیا کو بہت ٹائم لگے گا. یہ میں ایک آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو ٹیکسلا ہے وہاں سے ڈاکٹر علی نام کے ایک صاحب میرے پاس اپنا بچہ لے کے آئے، 3.5 سال کا، بولتا نہیں تھا. 7-8 مہینے میں نے ٹریٹمنٹ کیا، بچہ نارمل ہو گیا، نارمل اسکول میں داخل ہو گیا. 2-2.5 سال گزر گئے. ایک دن ان کا فون آیا مجھے، ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا پیشنٹ تو ٹھیک ہے، وہ تو ماشاءاللہ آپ کو اسکول میں، نارمل اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میرے والد صاحب کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں، تو ان کو 2 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے. وہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، انہوں نے مجھے ہمیشہ کہتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر سے ملاؤ جس نے تمہارے بچے کا ٹریٹمنٹ کیا. میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن کی دنیا میں جب ایک کوالیفائڈ آدمی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے نہیں پوچھا جاتا آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، تو آپ پوچھنے کے روادار نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو میں نے اس کو ناراض ہوا. میں نے کہا اگر تو ڈاکٹر نہ ہوتے تو میں آپ کو منع کر دیتا، آپ ان کو لے آؤ. اس زمانے میں نیچے بیٹھا کرتا تھا. وہ خیر آئے تو آتے ہی کہتے ہیں بیٹا مائنڈ نہ کرنا، میری کتابوں کے مطابق، میرے پیڈیاٹیشن تھے، میری کتابوں کے مطابق میرے پوتے کا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے یہ پوری فلاسفی ان کو 20 منٹ میں بتایا ان کو. وہ کھڑے ہوئے مجھے سلوٹ کیا. کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹا دنیا میں جو کچھ کیا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آنے والی نسلیں بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکیں گی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ دنیا سے 40 سال آگے سوچ رہے ہو، تو کہیں لوگ آپ پہ اتنی تنقید کریں گے، آپ کو مذاق آپ کا اڑائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ چھوڑ دو. میں نے ان کو کہا کہ نہیں انکل آپ فکر نہ کریں، میں چھوڑنے والا ہوتا تو شروع ہی نہیں کرتا. اب تو میں اس کو اتنا میچور کر چکا ہوں تو اب چھوڑنے والی بات نہیں ہے. ویسے ملک چھوڑا کیوں نہیں؟ آفر تو ایک تو چلو والد صاحب کی طرف سے تھا، اور آفر کہاں سے آئی ہے؟ کینیڈا سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ سے. امریکہ سے 2 دفعہ. ایک تو امیگریشن تھا کینیڈا، سیکنڈ ٹائم بندے لینے آئے مجھے تو میں نے ریفیوز کر دیا. اب کچھ عرصہ پہلے عمان سے. کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم سارے چھوڑ گئے تو آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایم فل کیا ہے ایگریکلچر میں، تو اس کو شروع کرایا، اللہ کا نام لے کے شروع کیا ہے. وہ ہم یہاں پہ سارا کچھ کریں گے. ہوس کا تو کوئی ہے نہیں ہے نا، حد ہے نہیں. تو یہاں کا میں فرسٹ سٹیزن ہوں. میرے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں. ایک مجھے کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے کہ میں اگر کہیں کھڑا ہوا تو میری کمر خالی نہیں ہوگی. اچھا میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ میں اپنی قوم سے جو ہے وہ ایک اپیل ہے میری کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کا علاج نہیں ہے. جو بچے نہیں بولتے، 1 سال کا بچہ بولنا شروع نہیں کرتا، تو آپ زیادہ 2-4 مہینے اور ویٹ کر لیں.
اچھے ٹائم پہ جب نیورو پلاسٹی کی جب شروع نہیں ہوئی تو اس کو علاج کے لیے لے کے آئیں تو شاید وہ آٹزم کی طرف نہ جا پائے یا شاید وہ معذور نہ ہو, اپنی نارمل زندگی میں چلا جائے. تو ایک تو ارلی انٹرونشن کے حوالے سے اور میری اپیل ہوگی ارباب اختیار سے کہ وہ ادارے وہ کھولیں جو ارلی انٹرونشن کے ادارے ہوں اور زیرو سے ڈائگنوز پراپر بچہ ہو اور اس کا علاج ہو سکے. تو قوم پہ جو برڈن آتا ہے معذوری کا بہت مشکل ہے. ایک گھر میں معذور بچہ پڑا ہوا ہے نا, تو اس گھر کے 4 افراد جو ہیں وہ بھی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ آپ کو اتنا اچھا ریسپانس نہیں دیتے, ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہوتی اور اس کا برڈن بھی آپ کے ایکس چیکر پہ آتا ہے, گورنمنٹ پہ آتا ہے, آپ کے خزانے پہ پڑتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ان بچوں کے ریہیب پہ پراپرلی اچھے ٹائم پہ کام ہو جائے تاکہ میکسیمم بچے نارمل لائف کا حصہ بن جائیں اور ہمارے پہ برڈن کم ہو. پھر برڈن کم ہوگا تو آپ ظاہر ان کی کیئر اچھے انداز میں کر سکیں گے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. جب تک اسٹیٹ ریلیف نہیں دے گی تو لوگ کیوں اسٹیٹ کی رسپیکٹ کریں گے. تو اس کے علاوہ توتلا پن ہے, حقلانہ ہے, آواز کے ایشوز ہیں. میں نے آواز کا وہ کیس کیا کہ آپ سوچیں تو حیران ہو جائیں گے کہ 7 سال سے آواز بند رہی بندے کی. مولانا صوفی محمد کے ساتھ گیا تھا افغانستان اور جو دوست لے گیا تھا پکڑ کے, لوگ مر گئے تھے دم گھٹ کے, ان میں سے 20 بندے بچے تھے, ان میں ایک وہ بھی تھا. تو اس کی آواز بند ہو گئی. میں نے 7 سال بعد یہاں پہ آیا اور الحمدللہ اس کی آواز 3 دن میں ٹھیک کر کے اس کو سلوٹ کیا. اسے فیس پہ نہیں لی اور اس کو یہی کہا کہ تم ہمارے مجاہد ہو, ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کو ٹھیک کر کے واپس لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے اس میں رابطہ کر سکتے ہیں؟ میں فیملی ہیلتھ ہاسپٹل I-10-4 میں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, یہاں بیٹھتا ہوں. میرا فون نمبر جو ہے آپ ان سے شیئر کر دیجیے گا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو. لیکن یہ کہ اب میرے پیشنٹ اتنے ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ, وہی میرے سفیر ہیں. انہی کے ذریعے اتنی دنیا آ جاتی ہے. اور اب سچی بات ہے میں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکا ہوں. مجھے ہے بھی کوئی نہیں, کوئی آئے کوئی نہ آئے, کوئی آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ابراڈ سے بھی جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ذریعے آ رہے ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. سر آپ ریٹائر نہیں ہونے والے اور نہ آپ کو انشاءاللہ ریٹائر ہونا چاہیے کیونکہ آپ نہیں, ریٹائرمنٹ سے میری مراد گورنمنٹ کی سرگرمیوں سے ریٹائرمنٹ ہے. میں اصل میں قانون کو ہمیشہ بہت فالو کی ہے. یو کانٹ امیجن کہ میں نے آج تک 5 بجے سے پہلے پیشنٹ نہیں دیکھا. یہ تو ابھی رمضان میں چونکہ چھٹی جلدی ہو جاتی ہے نا, میں نے سرکاری ٹائم اس کے بعد بھی گھنٹہ میں پیشنٹ نہیں دیکھتا. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے ڈی جی نے یا میرے کسی سیکٹری نے مجھے رات 12 بجے بلایا یا 8 بجے تو میں نے فون بند نہیں کیا, میں ہمیشہ وہاں پہنچا ہوں. یہاں میں بیٹھا ہوں پیشنٹ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. میری فرسٹ پریارٹی میرا ملک ہے, میری گورنمنٹ ہے, وہ پہلا کام, اس کے بعد دنیا کا ہر کام. تو اسی طرح ایک اور اگر آپ کو ہے تو ایک میں اور واقعہ, ایک زمانے میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ 2010 کی بات ہے یا 9 کی, جب میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب وزیر اعظم تھے تو ہفتے کی چھٹی تھی تو میں ہفتے والے دن بیٹھ کے اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا. سردیوں کے دن تھے, فروری میرا خیال مہینہ تھا یا جنوری. دھوپ میں بیٹھ کے تو میں نے اپنے چوکیدار کو کہا کہ مجھے یہاں رکھ, تو میں اور ساتھ فون بھی رکھ دیا. کچھ 10:30 کا ٹائم تھا تو فون کی بیل بجی تو میں حیران بھی تھا کہ آج کون فون کر رہے. جب اٹھایا تو آگے سے آواز آئی, میر ظفر اللہ خان جمالی بات کر رہا ہوں. تو میں احترام میں کھڑا ہو گیا. وہ احترام نہیں ہوتا جو سامنے آپ کرتے ہیں, احترام وہ ہوتا ہے جو آپ بعد میں بھی کریں. تو وہ تو ایک بہت عظیم آدمی تھے, بہت اچھے انسان تھے. میں کھڑا ہو گیا. مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کون ہیں. میں نے بتایا. پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس ادارے کا فنکشن بتائیں. میں نے 20 منٹ ان کو بتایا. پھر کہتے ہیں کہ آج تو چھٹی کا دن ہے تو آپ دفتر میں کیوں ہیں. تو میں نے کہا میرے ساتھ ڈائریکٹر کوئی نہیں ہے, مجھے ڈائریکٹر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر کا بھی, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس کے علاوہ بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ان کا بھی دیکھ لیں گے, کھانا وانا صحیح ان کا ہوتا ہے کہ نہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جیسے مجھے 10 آفیسر مل جائیں تو میں اس قوم کو بدل سکتا ہوں. میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اس مالک کا کرم ہے, اس نے اس قابل کیا. اور یہ میرے والدین کی
جو تربیت ہے، میرے اساتذہ کی تربیت ہے، اس کی بدولت ہوا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے شروع میں شاہ صاحب، یہ آپ نے بتایا تھا، پیر یعقوب شاہ جو مشیر اعلیٰ، جن کو عزت کی خاطر غلام حیدر وائن صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ان کو مشیر اعلیٰ بنایا گیا جب پی ایم میاں محمد نواز شریف صاحب بنے تھے. تو ان کی دعاؤں کے صدقے. نہیں سر، جس طرح کرنل صاحب نے آپ کو سلیوٹ کیا، اسی طرح پوری قوم کی جانب سے سلامت رہیں. ہم سلوٹ کرتے ہیں. میں سلامت سلوٹ رہیں. کرتا ہوں سر. ہم آپ کی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتے، یہ قوم بھی نہیں دے سکتی، لیکن دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی عمر میں، آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین. اور آپ کے آگے جو آپ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی، صحت، تندرستی دے. ہم آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دعائیں کریں گے. سلامت دعائیں کریں گے. سلامت رہیں. جی، اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں آج کی اس نشست کا. جو میں پوری ڈسکشن سے میں نے جو اپنے لیے سبق لیا ہے وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ملک میں بڑے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں. راجہ صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک سے عشق ہے ہمیں. تو ایسے عاشق جب ہیں تو اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور اس ملک سے انشاءاللہ دنیا اس ملک سے اپنے لیے ترقی کی راہیں متعین کرے گی. انشاءاللہ ہم جلد دیکھیں گے، اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے بس میری یہی گزارش ہے کہ پازیٹیو رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.